یہ خلیل الرحمان قمر بھی بڑا منافق ہے, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرے گا, خاندانی نظام, عورت کو ایسے ہونا چاہیے, مرد کو ایسے ہونا چاہیے, اس کا بھی چل گیا پتا, وہ تو بیچارہ مارا ہی گیا نا. لیکن جو عمران خان, تو بہت سارے لوگوں نے کہا وہ ہنی ٹریپ تھا, وہ یار جو مرضی تھا, یہ تو گیا تھا نا, یہ تو گیا تھا نا, میں تو یہ کہی نہیں رہا. پیسے کمانے ہیں تو اگر وہ بزنس کے چکر میں بلائے گا تو وہ چلے جائے گا. اچھا آپ چلے جاؤ گے اور آپ مجھ سے مذہب کی باتیں اور اخلاقیات ہی کر رہے ہوگے نا, اور آپ چلے جاؤ گے اور آپ جو وہاں پہ کر رہے ہوگے تو میں آپ کو بھی کہوں گا. پھر یہ ذہن میں رکھو, تو احتشام اگر آپ میرے سامنے نیک بنو گے, اچھا بنو گے اور مذہبی بنو گے, تو میں آپ کی غیر مذہبی حرکتوں پہ آپ کو پوچھوں گا, خاص طور پہ اگر آپ سیاست میں ہو اور تبلیغ کرتے ہو اس کی. اچھا اب عمران خان جو ہے یہ کہتا تھا خاندانی نظام, اور بھائی تو خاندانی نظام کی بات کرتا ہے, ہمارا خاندانی نظام بالکل ٹھیک ہے. خاندانی نظام ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ڈیفینس میں کوئی اور ہوتا ہے, ادھر ہمارے جو اندرون شہر میں اور ہوتا ہے, گاؤں میں اور ہوتا ہے, شہروں میں اور, چھوٹے شہروں میں اور ہوتا ہے. یہ ایکچولی خاندانی نظام ایسے ایسا ایوالو کرتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے برقع پہنتی تھی ہماری نانیاں دادیاں, خاندانی نظام یہ کہتا تھا کہ آپ نے اندر ہی رہنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایسے ایسا وہ اتر گیا, اور ایسے ایسا پھر لوگوں نے اسکول بھی جانا شروع کر دیا, عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو خاندانی نظام خود ہی اپنے آپ کو فلیکسیبل بھی کرتا ہے اور واپس بھی لے کے آتا ہے. اچھا اب طلاق کی شرح جو ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. عمران خان بتاتا نہیں ہے, سمجھاتا نہیں ہے لوگوں کو, اور صرف بات کر دیتا ہے. بھائی پاکستان کے اندر طلاق کی شرح بڑھے گی اور بڑھے گی. ابھی تو جو مرضی کر لے, عمران خان, خلیل الرحمان قمر جو مرضی کر لے, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. دیکھو عورت جب پڑھتی ہے نا, اور پھر عورت جب جاب کرتی ہے, تو اس کے اندر نا ایک انڈیویجول انسان ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے رائٹس مانگتی ہے, وہ اور بھی چیزیں چاہتی ہے کہ میں ایسے بھی ہو ایسے بھی ہو, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے میں میرے پہ اپلائی ہو جائے. نہیں تو ویسے تو وہ کارو قریبی ہو جاتا ہے اس ملک میں, بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. تو عورتیں جب اسرٹ کرتی ہیں نا اپنے رائٹس, تو اب مرد کو ابھی پریپریشن میں ہوتا ہے, اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی ہے. تو وہ جب عورت سرٹ کرتی ہے, مرد غصہ چڑھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پرانا والا ہی معاشرہ ہے, معاشرہ چینج ہو رہا ہوتا ہے ایسا ایسا. تو وہ پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک عورت زیادہ بڑی تعداد میں ایجوکیشن میں اور جابس میں نہیں آئے گی, اور مرد زیادہ بڑی تعداد میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے کہ اب یہ ہم نے ان کے ساتھ بالکل ہی اس طرح نہیں کرنا کہ خبردار اور تھپڑ بھی مار دیا, ہمیں اس کا تھوڑا سا اس کے برابری والا سلوک کرنا ہے, اس وقت تک طلاق زیادہ ہوگی, کیونکہ ٹوٹیں گی شادیاں. لیکن اب کیا کون رہا ہے, آپ چیک کرو, خان صاحب کی بھی جو ہے شادیاں ٹوٹی ہیں, کیا کون رہا ہے. دیکھو نا, جو آپ کہہ رہے ہو کم از کم خود تو کر لو یار. وہ خاندانی نظام کی تمہیں پڑی ہوئی ہے, خود تم نے 2 طلاقیں دے دی ہیں, اور تیسری جو ہے وہ تم نے, میں بولنا نہیں چاہتا, سب کو پتا ہے وہ کس طرح شادی کی ہے تم نے. وہ تو اچھی بلی شادی شدہ عورت تھیں اور ان کا خاندان تھا, بچے تھے. تو خاندانی نظام کی آپ بات نہ کرو کم از کم, اور ہمیں نہ بتاؤ ہمارا خاندانی نظام بالکل ٹھیک ہے پاکستان کا, کچھ نہیں ہوا اس کو, اور یہ کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اور بھائی نہیں ہو رہا خاندانی نظام. میرے گھر میں کسی بہن بھائی کی دوسری شادی نہیں ہے, میرے والدین کی دوسری شادی نہیں تھی. اچھا ہو تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اور بھائی تم نے اگر کر لی ہے تو اس کا مطلب سارا خاندانی نظام خراب ہو گیا. آپ مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں کتنی, آپ کے خاندان میں کتنی 2 شادیاں ہیں یار, یا کتنی طلاقیں ہوئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے احتشام کہ یہ آدمی یوز کرتا ہے اس طرح کے تمام جو ایشوز ہیں, اور ان سے اپنے آپ کو نیک اور اچھا بناتا ہے. یہ صرف اچھا بولتا ہے, اچھا ہے نہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے, عمران اچھا بولتا ہے صرف اچھا بننے کے لیے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ لائی لگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں جو اچھا بول رہا ہے یہ اچھا آدمی ہے. آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے کاموں سے. عمران اچھا آدمی کاموں سے نہیں ہے, صرف اپنے بولنے سے ہے. اچھا جواد بھائی, آپ نے جیسے کہا کہ مذہب کا سہارا لیا خان صاحب نے, تو بشرا بی بی سے شادی کرنا, کیا یہ بھی سہارا لینے کے لیے کیا انہوں نے کہ مذہب زیادہ جڑ جائے گا میرے ساتھ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں شادی کو؟ یہ پیری مریدی اور روحانیت کا چکر ہے, اور یہ جاہل لوگ کرتے ہیں. دیکھو پاکستان میں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا اس وقت, جو مجھے لگتا ہے وہ 3 ایشوز ہیں, اور تینوں جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کے مین جوز ہیں, اور ہماری ان سے لڑائی بھی یہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا جواد احمد ایسے ہی عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بھائی ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ سمجھو کہ تحریک انصاف اگر یہ کھڑی ہے نا, تو ہم یہ کھڑے ہیں, آس پاس بھی نہیں ہیں, الٹے ہیں بالکل. یہ بات کرتے ہیں, مذہب فروشی کرتے ہیں. ایک تو مذہب فروشی, دوسرے نمبر پہ یہ پیری مریدی اور روحانیت, اس پہ چلتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ یہ
چلتے ہیں خیرات پہ. یہ خیرات کا بڑا بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پولیٹیکل روڈ میپ میں بھی لنگر خانے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, ہم الٹا ہیں, ہم کہتے ہیں سائنس پروگریس, یہ ہمارا پہلا ہے. ہم مذہب فروشی نہیں کرتے. مذہب, پہلے میں بتا دوں کہ مذہب کو ہم ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں لوگوں کا, اور جو وہ ہے روحانیت, وہ ہم آپ کسی شخص کا تجربہ سمجھتے ہیں, مشاہدہ اور تجربہ. وہ سوسائٹی پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ مجھے آج کہتے ہو کہ جواد بھائی اس کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے, کیونکہ مجھے روحانی پیغام کہیں سے آ رہا ہے کہ اگر ہم باہر نکلے نا تو ادھر بام چل جائے گا, اگر ہم نہیں نکلیں گے تو نہیں چلے گا. میں کیا کروں گا آپ کے خیال میں کہوں گا یار کوئی عقل کرو. شام آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو, آپ کیا باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو, اور میں چلا جاؤں گا. میں آپ کی روحانیت پہ اپنے فیصلے نہیں کروں گا, یہ آپ کا تجربہ ہے, آپ نے رکنا ہے اب رکیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے نا. میں منطق پہ کروں گا. تو ہم پہلے تو ہے سائنس اور پروگریس, ٹیکنالوجی, انڈسٹری, اس کی طرف جانا. دوسرے نمبر پہ منطق. ہم روحانیت پہ نہیں چلتے بھائی. منطق ہے جو انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے. مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے, یہ منطق سے بنا ہے, یہ ریشنل تھاٹ سے بنا ہے اور سائنس سے بنا ہے. اب یہ سب یوز کر رہے ہیں, اس میں یہ روحانی نہیں ہے, یہ صرف آپ کا تجربہ نہیں ہے بھائی, یہ سب کا تجربہ ہے, یہ سب کر سکتے ہیں اس کو. H2O جو ہے, جو وہ H2O, اس کا جب بھی آپ 2 ایٹم آکسیجن کے اور 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کا کرو گے تو وہ پانی بن جائے گا ایک خاص سرکمسٹانسز میں, کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے ہونے والا ہے ویسے ہونے والا ہے. کسی دن مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ بشرا بی بی کہیں یہ نہ کہہ دے کسی دن عمران خان کو کہ مجھے یہ بشارت ہوئی ہے کہ اگر ہم آج جو ہے پاکستان کے اندر سارا کا سارا سونا جو ہے بیچ دیں تو کل وہاں پر ڈبل آ جائے گا, تو پاکستان کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. یہ تو بیچ دے گا کیونکہ یہ تو روحانیت میں بلیو کرتا ہے, ہم نہیں کرتے. تو ہمارا اب یہ کیا ہے, ہم ہیں سائنس. میں نے اس کا کیا بتایا تھا, مذہب, پیری مریدی یا روحانیت, اور پیری مریدی اور روحانیت, اور خیرات. ہمارا ہے سائنس, منطق اور انسانیت. ٹھیک ہے, انسانیت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, سارے مذاہب آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ہم جب انسانیت کی بات کرتے ہیں نا تو ہم خیرات کی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان جو ہے اس کے لیے سب سے کوئی بری چیز تانا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا بیچارے کے اوپر ایک مجبوری جو ہو سکتی ہے وہ کسی کے آپ سامنے ہاتھ پھیلائے. تو ہم خیرات کو مانتے نہیں. خیرات کو ہم انڈیویجول لیول پہ جب تک معاشرہ ٹھیک نہ ہو کوئی دیتا رہے ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو انٹیگرل پارٹ سوسائٹی کا بالکل نہیں سمجھتے. جس سوسائٹی میں خیرات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں غلط ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے. تو جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ IMF کسی کے پاس نہیں جائیں گے؟ نہیں, یہ بات دیکھو بالکل فرق ہے. میں جا کے بھی ہم پیسے ہاتھ ہی پلائیں گے نا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. دیکھو جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے نا تو ہماری تحریک ہوگی تو ہم آئیں گے, ادروائز تو ہم آئیں گے ہی نہیں, کیونکہ نہ تو میں نے بوٹ پالش کرنے ہیں اور نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. میری پارٹی نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. تو اب اگر فرض کرو ہم تحریک سے آتے ہیں اور پھر ہم امیر لوگوں کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے, تو جب ہم تحریک سے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوں گے لینڈ ریفارمس, پھر انڈسٹریل ریفارمس, اور تیسرے نمبر پہ جو IPPs کا مسئلہ ہے نا, یہ تو ہم IPPs کا مسئلہ ہی ختم کر دیں گے. ہم ان کو جیسے کانٹریکٹ ان کے ختم ہوں گے نا, ہم ان کو کر لیں گے جس کو کہتے ہیں نا نیشنلائز. ٹھیک ہے, یہ اس ملک کا انرجی کا مسئلہ ہی ختم کر دیں گے ہم. یہ امیروں نے بہت پیسہ بنا لیا ہے, سارے پاکستانی ہیں زیادہ تر, انہوں نے کھربوں روپیہ بنا لیا یار, اور کتنا اور بنانا ہے. تو ہم خود ہی بجلی پروڈیوس کریں گے. اب یہ صرف عام لوگوں کی پارٹی کر سکتی ہے, یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سارے خود حصے دار ہیں ان سب میں, یہ سب کے سب حصے دار ہیں. جیسے عمران خان بھی جو ہے نا یہ باتیں کرتا ہے صرف, یہ دوست جو ہے وہ سارے کرپٹ لوگوں کا ہے. میں تو اس لیے نہیں ہوں کرپٹ لوگوں کا کیونکہ میری پارٹی ہی ان کے خلاف سیاسی, ہماری پارٹی ہی ان کرپٹ لوگوں کے سیاسی مخالف ہے. اس کی پارٹی تو نہیں, اس کی پارٹی میں تو وہ موجود ہیں. یہ صرف نعرہ مارتا ہے, میں نے کہا تھا نا, یہ صرف نعرہ مارتا ہے, یہ کام وہ نہیں کرتا, یہ صرف بولتا ہے. تو آج کل تو آپ اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں کہ کچھ کرپٹ لوگوں کے بارے میں ان کو جوڑ رہے ہیں ساتھ. نہیں کوئی, آپ یہ چلانا ضرور پھر چلا دوں گا. ہاں بے فکر. دیکھو ملک ریاض جو ہے نا, اب میں یہ کہہ رہا ہوں اور صرف میں ہی کہہ سکتا ہوں, یہ اس ملک میں کسی پارٹی کی ہمت نہیں ہے, کسی پارٹی کے چیئرمین کی ہمت نہیں ہے, کسی بھی مشہور آدمی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آج یہ کہہ دے کہ ملک ریاض ایک کرپٹ ترین آدمی ہے پاکستان کا. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں,
کیونکہ وہ تو ہے, اس نے منی لانڈرنگ کی, وہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اس نے پیسے وہ ادھر وہ جو تھی انگلینڈ کی جو ایجنسی تھی انہوں نے پیسے اس کے قابو کیے, منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. انہوں نے پھر بعد میں جو واقعہ ہوا یہ تو پکا ہے نا کہ وہ کرپٹ ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ وہ خود کہتا ہے, وہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا, وہ کیس کرے نا میرے ملک ریاض. اب میں نے اس سے کچھ لینا نہیں, انہوں نے لینا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود کہتا ہے کہ دیکھیں فائلیں میں جو ہے ان کو پہیے لگاتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ رشوت کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے آپ. یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ایک دکان بھی ایمانداری کے ساتھ نہیں چلا سکتے. اس کا مطلب یہ پورے ملک کی اخلاقیات تباہ کرنے والا آدمی ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ